سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیرانے پیر نے چاہا ہے تبھی یہ محفل سجائی گئی ہے اور لوگوں کو لنگر کھلایا گیا ہے۔ مسلمانوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ سب کچھ عطا کر سکتے ہیں مسلمانوں، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہر وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہا کرتے، یہاں تک کہ جہاں تک میرے آقا تشریف فرما ہوتے وہاں حضرت ربیعہ بن کعب بھی موجود رہا کرتے، یہاں تک کہ حضرت ربیعہ بن کعب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے کے سامنے سوتے تاکہ رات کو آقا جان رحمت شمع بزم ہدایت کو کسی قسم کی کوئی حاجت پیش آئے تو مجھے جگانے کی مشقت نہ اٹھانا پڑے، اور جب رات کو میرے آقا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تو حضرت ربیعہ بن کعب مسلمانوں وضو کے لیے پانی لاتے، اپنے ہاتھوں سے وضو کراتے۔ ایک رات حضرت ربیعہ بن کعب نے پیغمبر اسلام کو وضو کرایا ہے، میرے آقا نے وضو فرمایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے ربیعہ مانگ جو تو چاہے۔ مسلمانوں اس مانگ کے لفظ پر ذرا غور فرمانا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ یہاں کی چیز مانگنا وہاں کی چیز نہ مانگنا، فلا چیز مانگنا فلا چیز نہ مانگنا، دنیا کی چیز مانگنا آخرت کی چیز نہ مانگنا، بلکہ میرے آقا مطلق ارشاد فرماتے ہیں اے ربیعہ مانگ جو تو چاہے۔ مسلمانوں حضرت ربیعہ جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں، جنت میں میں آپ کی نوکری مانگتا ہوں، جنت میں میں آپ کی خدمت گزاری مانگتا ہوں۔ مسلمانوں حضرت ربیعہ نے وہ شاہی محل مانگ لیا، وہ شاہی محل طلب کر لیا جو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا تھا، اپنے حبیب کے لیے بنایا تھا۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر غلام ہوگا، جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر خادم ہوگا، جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر نوکر ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا جو ہے میتھا میں ہو اور غلام جو ہے ٹکرا میں ہو۔ بتا وہ نوکری کیسے کرے گا، وہ خدمت گزاری کیسے کرے گا؟ آقا کے سر میں درد ہے، بتا وہ سر کی مالش کیسے کرے گا؟ آقا کے پیروں میں درد ہے، بتا وہ پیروں کو کیسے دبائے گا؟ جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر نوکر ہوگا، جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر ملازم ہوگا، جہاں پر آقا ہوگا وہیں پر غلام ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ربیعہ مانگ جو تو چاہے۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں، جنت میں میں آپ کی خدمت گزاری مانگتا ہوں، جنت میں میں آپ کی نوکری مانگتا ہوں۔ مسلمانوں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ہے تو سننے کے بعد میرے آقا نے نہیں فرمایا اے ربیعہ یہ تو نے کیا مانگ لیا، جنت تو بروز قیامت حساب و کتاب کے بعد ملے گی، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اے ربیعہ تو نے تو بہت چھوٹی چیز مانگ لی، اگر آج تو خدا کے دیدار کا سوال کرتا تو مدینے میں بیٹھے بیٹھے میں تجھے خدا کا دیدار کرا دیتا، مدینے میں بیٹھے بیٹھے میں تجھے خدا کا جلوہ دکھا دیتا۔ اس لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مسلمانوں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ربیعہ اگر طلب کرتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مدینے میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ بن کعب کو پیغمبر اسلام کا جلوہ دکھا دیتے تھے، مگر یہ 6 کمپیس جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معذاللہ اپنی طرح بشر بتاتے ہیں، اپنی طرح مثل بتاتے ہیں مسلمانوں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معذاللہ مرکب مٹی میں نہیں۔ آؤ مسلمانوں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے صفی پور شریف کا نام سنا ہے؟ صفی پور آپ لوگ گئے ہیں؟ صفی پور کے جو مخدوم ہیں مخدوم شاہ صفی پور کی داہنی جانب ایک کمرہ بنا ہے،
اس کمرے میں حضرت عبداللہ بھلم شاہ آرام فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت تیل لے جا رہی تھی، راستے میں اسے ٹھوکر لگتی ہے، اس بوڑھی عورت کا تیل گر جاتا ہے، وہ عورت وہیں پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بھلم شاہ کا گزر ہوتا ہے، آپ نے اس عورت کو روتے دیکھا اور کہا ضعیفہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ عورت عرض کرتی حضور میرا تیل گر گیا ہے، شوہر بہت ظالم ہے، وہ مجھے مارے گا، مجھے پیٹے گا، مجھے گھر سے باہر کر دے گا۔ مسلمانوں حضرت عبداللہ بھلم شاہ فرماتے ہیں اے زمین اس کا تیل اسے واپس کر دے۔ زمین نے پکار کر کے کہا اے عبداللہ اے بھلم شاہ میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ پاور ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ قوت ہے، میں جس چیز کو سوکھ لیتی ہوں اس کو دوبارہ واپس نہیں کرتی۔ آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا، اگر آپ سے پانی کچی زمین پر گر جائے، اگر آپ سے تیل کچی زمین پر گر جائے، کوئی لیکوڈ وغیرہ کچی زمین پر گر جائے اور آپ چاہیں کہ وہ پانی آپ کو دوبارہ مل جائے، وہ تیل آپ کو دوبارہ مل جائے، وہ لیکوڈ چیز آپ کو دوبارہ مل جائے، آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ تیل آپ کو دوبارہ نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ بھلم شاہ فرماتے ہیں اے زمین اس کا تیل اسے واپس کر دے۔ زمین نے پکار کر کے کہا ہے اے عبداللہ اے بھلم شاہ میرے اندر یہ کمال ہے، میں جس چیز کو جذب کر لیتی ہوں اس کو دوبارہ واپس نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بھلم شاہ جلال میں آتے ہیں اور جہاں پر تیل گر گیا تھا وہاں پر انگوٹھے سے دبایا ہے، فوراً زمین نے تیل کو باہر کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ضعیفہ اپنا تیل لے لے۔ وہ بوڑھی عورت جو ہے برتن میں تیل لیتی ہے اور اپنے گھر کو جانے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بھلم شاہ بھی جانے لگتے ہیں۔ زمین نے پکار کر کے کہا ہے اے عبداللہ اے بھلم شاہ جس طریقے تم نے آج ہمیں دبایا ہے، کل جب تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، جب تمہیں غسل دے دیا جائے گا، جب تمہیں کفن پہنا دیا جائے گا، جب تمہاری نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی اور جب تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا تو جس طریقے تم نے آج ہمیں دبایا ہے کل اسی طریقے ہم تمہیں دبائیں گے۔ حضرت عبداللہ بھلم شاہ فرماتے ہیں اے زمین میں تیرے اندر نہیں آؤں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اے زمین میں تیرے اندر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، نزا کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے مریدوں کو بلایا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بلایا ہے، آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو بلایا ہے، متوسلینوں کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد وصیت کی اے میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے جسم سے روح پرواز کر جائے، مجھے غسل دے دیا جائے، مجھے کفن پہنا دیا جائے، میری نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کے بعد مجھے قبر میں نہ لٹانا، بلکہ مخدوم شاہ صفی پور کی داہنی جانب جو جگہ موجود ہے وہیں پر مجھے لٹا دیا جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسا ہی کیا گیا مسلمانوں، جب آپ کے جسم سے وہ پرواز کر گئے، لوگوں نے آپ کو غسل کفن وغیرہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے اسی مقام پر لٹا دیا گیا۔ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ دیکھتا تو ایسا لگتا مسلمانوں کہ اللہ کا نیک بندہ بڑی پیاری نیند سو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدبخت آیا، یہ بدبخت ایسے ہیں مسلمانوں جب ضرورت پڑتی ہے تو مزاروں پر بھی جاتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ان 6 قمتیسوں کو تو تعویذ بھی پہنتے ہیں۔ گیا مسلمانوں اور اس نے یہ جاننا چاہا کہ اتنا وقت گزر گیا اور آپ کی لاش مبارک بالکل صحیح سلامت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی لاش مبارک پر کوئی مسالہ کوئی کیمیکل لگا ہو۔ مسلمانوں اس نے بطور امتحان آپ کے رخسار پر انگلی لگائی۔ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ اللہ والوں کو محبت کی بنیاد پر چھوئیں گے تو فیض حاصل ہوگا، اگر آپ اللہ والوں کا امتحان لیں گے تو نقصان اٹھا جائیں گے۔ مسلمانوں بطور امتحان اس نے آپ کے رخسار پر اپنی انگلی کو لگایا ہے تو وہ ہاتھوں سے لنجا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہ رکھی۔ مسلمانوں ایک عاشق اولیاء نے لکڑی کا ایک تختہ بنوایا ہے اور حضرت عبداللہ بھلم شاہ کو اس کے اندر لٹا دیا
گیا ہے۔ مسلمانوں ایک مرتبہ اور ایک بدبخت جاتا ہے اور اس نے لکڑی کے درازوں سے جھانکنے کی کوشش کی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے۔ ایک عاشق اولیاء نے لکڑی کا ایک اور اس سے بڑا تختہ بنوایا ہے اور پہلے والے تختے کو اس بڑے تختے کے اندر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں جب آپ صفی پور شریف جائیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آج بھی وہاں پر حضرت عبداللہ اور بھلک شاہ آرام فرما رہے ہیں۔ جب میں صفی پور شریف گیا تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ سارے ولیوں کے راجہ سرکار غوث اعظم زمین کے اندر، ہندوستان کے راجہ سرکار خواجہ غریب نواز زمین کے اندر، دیوا کے دلہا سرکار وارث پاک زمین کے اندر، قمریا کے دلہا سرکار بابا نظامی زمین کے اندر، صدیق اکبر زمین کے اندر، فاروق اعظم زمین کے اندر، عثمان غنی زمین کے اندر، مولا علی زمین کے اندر، ہم اماموں کے امام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر، سارے انبیاء زمین کے اندر، سارے صحابہ زمین کے اندر، سارے اولیاء زمین کے اندر، آپ اوپر کیوں؟ ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ گنبد مبارک سے جواب آیا ہے، اے رضوان قادری سن، ایک وقت آئے گا، ایک قوم کہے گی، ایک زمانہ آئے گا اور ایک قوم کہے گی کہ نبی مر کر ماشاء اللہ مٹی میں مل گئے، میں ان کے سوالوں کا جواب ہوں۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، جب امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، آج وہ قوم تیار ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے۔ آپ جائیے گا، کمرہ موجود ہے اور جمعرات والے دن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کھلا ملے گا۔ بہرحال مجھے معلوم نہیں جتنی مرتبہ جانا ہوا ہے وہ کمرہ مجھے کھلا ملا ہے، یہ کرم ہے بزرگوں کا۔ مسلمانوں یہ محفل پاک سرکار غوث اعظم، ایک اور بات سن لیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت حافظ قاری محمد سراج احمد جمالی صاحب آپ کے وہ امام نے اور آپ لوگوں نے مل کر اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو خادم ہوتے تھے وہ بھی ولی کامل ہوتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ، وہ بھی ولی کامل ہوتے تھے۔ آپ کی بارگاہ کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ بارکی، وہ تقریباً 20 سالوں سے لوگوں کو پانی پلانے کا کام، کیا کام کرتے تھے؟ 20 سالوں سے لوگوں کو پانی پلانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں 20 سالوں سے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں اور لوگ میرا نام بھی نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بھی اس طریقے کی باتیں آ جاتی ہے کہ لوگ تو ہمیں حافظ جی کہہ رہے ہیں، لوگ تو ہمیں امام صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ تو ہمیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، کسی کو ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے، کسی کو انجینئر صاحب کہا جا رہا ہے، کسی کو وکیل صاحب جو ہے کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بھی یہ باتیں آ جاتی ہے، کبھی جو ہے منصب سے پکارا جا رہا ہے، کبھی عہدے سے پکارا جا رہا ہے، کبھی عرفی نام سے پکارا جا رہا ہے، کسی کو سونو کہہ رہے ہیں، کسی کو مونو کہہ رہے ہیں، کسی کو چنو کہہ رہے ہیں، کسی کو منو کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں اسی طریقے جو ہے شیخ بارکی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں 20 سالوں سے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں اور لوگ میرا نام بھی نہیں جانتے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں مکہ شریف چلا جاؤں اور لوگوں کو آب زمزم شریف پلاؤں۔ سرکار غوث اعظم نے اجازت دے دی ہے۔ مسلمانوں شیخ بارکی نے پانی کا مشکیزہ لیا ہے، مختصر سا کھانا لیا ہے اور جو ہے مکہ شریف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوران سفر جو ہے آپ کو ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ مختصر سا کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں جب آپ کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، شیخ بارکی نے کہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ مسلمانوں شیخ بارکی کہتے ہیں میں بھی مکہ شریف جا رہا ہوں، آپ بھی مکہ شریف جا رہے ہیں، دونوں لوگ ساتھ ہو جائیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے، سفر آسان ہو جائے گا۔ مسلمانوں دونوں لوگ جو ہے مکہ شریف کو جو ہے جا رہے ہیں، سفر طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رات ہوتی ہے۔ شیخ بارکی کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ۔ شیخ بارکی نے ہاتھ دھویا ہے، وہ بزرگ دعا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک ٹفن میں کھانا آ جاتا ہے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، مسلمانوں سفر کرتے جا رہے ہیں،
رات ہوتی ہے، شیخ بارقی نے کہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ۔ مسلمانوں وہ بزرگ شیخ بارقی نے ہاتھ دھویا ہے، وہ بزرگ دعا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک ٹفن میں کھانا آ جاتا ہے۔ تیسرا دن ہوتا ہے، سفر کرتے جا رہے ہیں، رات ہوتی ہے، شیخ بارقی نے کہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ۔ مسلمانوں شیخ بارقی نے ہاتھ دھویا ہے، وہ بزرگ دعا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک ٹفن میں کھانا آ جاتا ہے۔ چوتھا دن ہوتا ہے، شیخ بارقی کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں سنو 3 دنوں سے میں تمہارے لیے دعا کر کر کے کھانا منگا رہا ہوں، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے جو میں پیسہ دے کر کھانا خرید کر تمہیں کھلا دیتا ہوں، 3 دنوں سے میں دعا کر کر کے تمہارے لیے کھانا منگا رہا ہوں، آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ 3 دنوں سے دعا کر کر کے کھانا منگا رہا ہوں، آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے۔ بات بہت اچھی سے سنیے گا، شیخ بارقی نے وہی جملہ استعمال کیا، شیخ بارقی نے وہی جملہ استعمال کیا تھا جائیے ہاتھ دھو کر آئیے۔ وہ بزرگ ہاتھ دھو کر آئے، شیخ بارقی نے جب دعا کی تو اللہ کی طرف سے 2 ٹفن میں کھانا آ گیا، غیر سبحان اللہ، 2 ٹفن میں کھانا آ گیا۔ شیخ بارقی جب دعا کرتے ہیں تو جب 2 ٹفن میں کھانا آیا، وہ بزرگ کہتے ہیں شیخ بارقی سے یہ بتاؤ 3 دنوں سے میں دعا کر کر کے کھانا منگا رہا ہوں تو 1 ٹفن میں کھانا آتا تھا، آج آپ نے دعا میں کیا ایسا کہہ دیا جو 2 ٹفن میں کھانا آ گیا؟ تو شیخ بارقی کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف اتنا کہا مولا جس کے وسیلے سے یہ 3 روز سے کھانا منگا رہا ہے اسی کے وسیلے سے آج بھی کھانا بھیج دے، اب 2 ٹفن میں کھانا آ گیا تو میں کیا کروں؟ مسلمانوں شیخ بارقی نے کیا کہا کہ جس کے وسیلے سے یہ 3 روز سے کھانا منگا رہا ہے اسی کے وسیلے سے آج بھی کھانا بھیج دے۔ اب شیخ بارقی کہتے ہیں یہ بتاؤ تم کس کے وسیلے سے کھانا منگا رہے تھے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا، میں بھی صرف اتنا کہتا تھا مولا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جو 20 سالوں سے لوگوں کو پانی بھر بھر کے پلا رہا ہے اس کے وسیلے سے کھانا بھیج دے۔ شیخ بارقی جب یہ سنتے ہیں تو ساروں قطار رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں تم کیوں رونے لگے؟ شیخ بارقی کہتے ہیں تم جس کے وسیلے سے کھانا منگا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا والے مجھے نہیں جانتے، آج مجھے معلوم ہوا کہ یہ دنیا والے تو دنیا والے اللہ اور اس کے فرشتے بھی مجھے جانتے ہیں، دنیا والے اللہ اور اس کے فرشتے بھی مجھے جانتے ہیں۔ یہ ہے خادموں کا مقام۔ وہ پیرانے پیر کی شان کیا ہوگی؟ ایک ایسے بیمار کو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لایا گیا جس کو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے جواب دے دیا، کہا لے جاؤ اسے، تھوڑی دیر کا مہمان ہے، جو کچھ پوچھنا بات کرنا کر لو جا کے۔ مسلمانوں مریض بیمار دار جو ہے مریض کو گھر نہیں لائے بلکہ پیرانے پیر کی بارگاہ میں لے کر عرض کرتے حضور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کرم فرما دیں یہ ٹھیک ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم نے گھاس کا ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور اس مریض کے منہ پر رکھ دیا، جیسے ہی مریض کے منہ پر گھاس کا تنکا رکھا وہ مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مسلمانوں ساتھ والے کہتے ہیں اے پیرانے پیر آپ نے دم نہیں کیا، آپ نے تعویذ نہیں دی، آپ نے پانی نہیں پلایا، صرف ایک گھاس کا تنکا لیا اور لینے کے بعد اس کے منہ پر رکھ دیا تو یہ ٹھیک ہو گیا، آخر اس گھاس کے تنکے میں کیا تھا؟ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں مسلمانوں یہ وہ گھاس کا تنکا ہے جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں۔ ارے مسلمانوں جو گھاس کا تنکا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پڑھنے والے مدرسوں کے بچوں کے قدموں کے نیچے آ جائے تو اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے، تو جو گھاس سرکار غوث اعظم کے قدموں کے نیچے آتی ہوگی اس گھاس کا عالم کیا ہوگا؟ بچوں کے قدموں کے نیچے آ جائے تو مریضوں کے لیے شفا، اور سرکار غوث اعظم کے قدموں کے نیچے جو گھاس آتی ہو اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟ مسلمانوں سرکار غوث اعظم قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً
سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھے۔ آپ غور فرمائیے گا، سرکار غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہا میں دنیا کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں، بلکہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں۔ یہ زمین کا بچھونا کہاں تک بچھا ہے، آسمان کا شامیانہ کہاں تک لگا ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو علم نہیں، تو اللہ کے نہ جانے کتنے شہر کہاں کہاں موجود ہے، جناتوں کی بستیاں کہاں کہاں ہیں، اس کا علم ہمیں اور آپ کو کیسے ہوگا مسلمانوں۔ سرکار غوث اعظم کا وہ شان ہے مسلمانوں پیران پیر کے کہ تمام حجاج کرام خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تمام ابدال خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تمام اقطاب خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ سے پوچھتے ہیں اے کعبہ یہ بتا تو کس کے در کا طواف کرتا ہے، تو کعبہ نے کہا جس کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یہ شان ہے مسلمانوں کی راہ پہ۔ آخری بات خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کا چاہنے والا، سرکار غوث اعظم کا ماننے والا، سرکار غوث اعظم کا شیدائی، سرکار غوث اعظم کا فدائی، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک انسان اس طریقے پڑا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہیں۔ مسلمانوں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ